لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. حضرات گرامی، دوستوں اور بزرگوں، ہم سب کے سامنے 2 روز کے بعد یا 3 روز کے بعد جو مہینہ آ رہا ہے وہ انتہائی بابرکت مہینہ، عظمتوں والا مہینہ اور خیر والا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے آنے سے پہلے شعبان کے آخری دنوں میں اس مہینے کی اہمیت کے بارے میں خطبہ دیا کرتے تھے اور لوگوں کو اس مہینے کی اہمیت بتایا کرتے تھے، چونکہ یہ غیر معمولی مہینہ ہے اور اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں بے شمار اس مہینے میں نازل ہوتی ہیں۔ اس لیے اس مہینے کی آمد پر سب سے پہلے تو ہمیں دل سے خوشی کا اظہار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم گناہگاروں کی بخشش کے لیے ماہ مبارک کو لے کر آ رہا ہے۔ تو خوش ہونا، مسرت کا اظہار کرنا اور خوشی منانا بھی اس مہینے کے استقبال میں شامل ہے۔ اس مہینے کا استقبال دعا کے ذریعے سے کرنا چاہیے۔ کوئی اہم مہمان اگر آپ کے گھر آنے والا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں۔ ویسے رمضان المبارک کی آمد پر بھی کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو خوشی منانا چاہیے اور دوسرے دعا کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے ہی رمضان المبارک تک پہنچنے کی دعا مانگا کرتے تھے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں اتنی زندگی دے دے کہ رمضان تک پہنچا دیجیے۔ معلّہ ابن الفضل ایک تابعی ہے، وہ صحابہ کرام کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ وہ 6 مہینہ جب رمضان کے آنے میں باقی ہوتا تھا تو 6 مہینہ پہلے سے دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ رمضان تک پہنچا دیجیے، اور رمضان ختم ہونے کے بعد 6 مہینہ یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ رمضان میں جو عبادتیں ہم سے ہوئی ہیں اس کو قبول فرما دیجیے۔ تو رمضان المبارک کی کتنی اہمیت ہے کہ 6 مہینہ پہلے سے اس کے استقبال کی دعا مانگی جا رہی ہے کہ رمضان تک ہمیں پہنچا دیجیے، اور رمضان میں جو کچھ عمل کیا اس عمل کی قبولیت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگا جا رہا ہے۔ اللہم سلمنی الی رمضان، اللہم سلم لی رمضان وتسلمہ منی متقبلا۔ ان الفاظ میں حضرات صحابہ کرام دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ رمضان تک ہمیں سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ پہنچا دیجیے۔ تو سب سے اہم چیز تو یہ ہے ہم بھی دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ رمضان تک ہم کو پہنچا دے،
بہت سے لوگ ہم میں سے گزشتہ سال تھے جنہوں نے ہمارے ساتھ روزہ رکھا، ہمارے ساتھ تراویح میں شریک رہے، مگر اس سال وہ نہیں ہے۔ پتہ نہیں ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس سال رہیں گے، آئندہ سال نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے رمضان تک پہنچنے کی دعا مانگنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ خیر کے ساتھ اور برکتوں کے ساتھ ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ رمضان المبارک کا استقبال ہم اچھی نیتوں کے ساتھ کریں۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جب ہم پہلے سے اچھی نیتیں کر کے رکھیں گے کہ رمضان المبارک کو ہمیں کس طریقے سے گزارنا ہے اور رمضان المبارک میں ہمیں کون کون سے کام کرنے ہیں، پلاننگ کے ساتھ اگر ہم پہلے سے طے کر کے رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ رمضان المبارک ہمارا اچھے سے گزرے۔ اور ارادہ ہی نہیں کیا ہوا، تیاری ہی کچھ نہیں کی ہے، رمضان میں کرنا کیا ہے وہ بھی پتہ نہیں، تو پھر رمضان کیسے اچھا ہو جائے گا؟ شادی ہوتی ہے تو شادی سے پہلے پلاننگ ہوتی ہے نا، کون سا کام کب کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے، تو پورا ایک نظام الاوقات بنانا چاہیے۔ رمضان المبارک میں کس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کس وقت کیا نہیں کرنا چاہیے، وہ پورا ٹائم ٹیبل بنا کر کے رمضان سے پہلے رکھنا چاہیے، تب جا کر کے رمضان مبارک کی قدردانی ہم سے ہو سکے گی۔ اور اگر ہم نے ویسی زندگی گزار دی جیسے غفلت کے ساتھ بقیہ دنوں کو ہم نے گزار دیا، رمضان کو بھی اسی طریقے سے گزار دیا، تو کیا ہوگا کہ رمضان آئے گا اپنی تمام خیر و برکتوں کے ساتھ، لیکن ہمارے حصے میں محرومی لگ جائے گی اور ہمارے حصے میں کوئی خیر ہاتھ نہیں آئے گی۔ اس لیے رمضان المبارک سے پہلے ہی آدمی کو ضروری کاموں کو نمٹا لینا چاہیے۔ عید کی جو خریداری ہے، رمضان کی خریداری ہے، شاپنگ وغیرہ ہے، اس سے رمضان المبارک سے پہلے ہی فراغت حاصل کریں۔ رمضان المبارک میں کپڑے وغیرہ سلانے کا جو لوگ اہتمام کرتے ہیں، 2 مہینہ پہلے سے ہی کپڑے سلا کر کے تیار کر کے رکھ لے، بچوں کی عورتوں کی شاپنگ وغیرہ سے فارغ ہو جائے، رمضان بھر جتنے راشن کی اور جتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ پہلے سے گھر میں لا کر کے رکھ لے، تاکہ رمضان المبارک کا ہمارا کوئی لمحہ دیگر فضول چیزوں میں ضائع نہ ہونا اور دیگر کسی ایسی چیز میں جس میں وقت کا ضیاع ہو، بربادی ہو۔ ہمارا وقت کا ایک ایک لمحہ اللہ کی طرف سے رمضان المبارک کا انتہائی قیمتی ہے۔ وہ لمحہ اگر ہماری زندگی سے نکل گیا تو پھر زندگی بھر ہم اس لمحے کو ترستے رہ جائیں گے۔ وہ لمحہ رمضان کا خیر کا لمحہ، سعادتوں کا لمحہ، مغفرت اور برکت کا لمحہ، پھر وہ ہماری زندگی میں نہیں آئے۔ تو اس لیے ہم اچھی نیتیں کریں رمضان المبارک کے حوالے سے۔ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں۔ توبہ تو ہر حال میں ضروری ہے، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ چونکہ اللہ کی طرف سے نیکیوں کی اور نیکیوں کا سیزن ہے، نیکیوں کا فصل بہار ہے، تو اس مہینے میں اگرچہ شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں، لیکن چونکہ نفس ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور گناہوں میں لتڑا ہوا انسان، گناہوں کے بوجھ تلے دبا ہوا انسان، اس کو نیکیوں کی توفیق نہیں ملتی۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ حرمت سنۃ قیام اللیل بذنب فعلته، صرف ایک گناہ میں نے کیا تھا، اس کی وجہ سے 1 سال تک تہجد کی عبادت سے محروم رہ گیا، ایک گناہ کے نتیجے۔ تو گناہوں کی ظلمت اور گناہوں کی تاریکی اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ گناہوں کے ہوتے ہوئے انسان کو نیکیوں کی توفیق نہیں ملتی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ مجھے رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق نہیں ملی، رات میں اللہ کے سامنے تہجد پڑھنا چاہتا اور نہیں پڑھ پاتا۔ انہوں نے کہا کہ تو اپنے دل کو پاک کر لے گناہوں سے، اللہ تجھے رات میں اپنے سامنے کھڑا کرنے کی توفیق دے گا۔ تو اگر ہمارا دل گناہوں سے پاک صاف ہوگا، ہم اللہ کی نافرمانی سے بچے رہیں گے، تو رات میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملتا یا ہم نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
گناہوں بھرے جسم کو اور گناہوں سے لت پت ہمارے چہروں کو دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کھڑا نہیں ہونے دیتا اپنے سامنے. تو یہ بہت ڈرنے کی چیز ہے کہ آدمی گناہوں میں لگا ہوا ہو اور پھر اس کے بعد رمضان کا مبارک مہینہ آ جائے اور ان گناہوں کے دباؤ کی وجہ سے اس کے بوجھ کی وجہ سے انسان کو نیکیوں کی توفیق نہ مل سکے. کیونکہ گناہ نیکیوں سے محرومی کا سبب ہے. بنی اسرائیل کے ایک عابد تھے، عبادت گزار شخص تھے، ان سے ایک مرتبہ بدنگاہی کا گناہ ہو گیا. غیر محرم کو انہوں نے دیکھ لیا تو چونکہ عالم تھے جانتے تھے کہ گناہوں کی سزا ملتی ہے. اور پھر کئی سال ہو گئے. ایک دن اللہ تعالیٰ سے دل میں بات آئی تو سوچنے لگے کہ میں نے فلاں موقع پہ کوئی گناہ کیا تھا لیکن اس گناہ کی سزا تو نہیں ملی. تو اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ میرے بندے، گناہ کی سزا تو تجھے ملی لیکن تجھے پتہ نہیں چلا. کیا سزا ملی؟ سزا یہ ملی کہ اس عمل سے پہلے تم روزانہ تہجد میں اٹھتے تھے اور تہجد میں اٹھ کر کے نماز ادا کرتے تھے اور میرے سامنے روتے تھے، اور میرے سامنے رونے کی اور مناجات کی جو لذت تمہیں نصیب ہوتی ہے آج برسوں ہو گئے تمہیں یہ لذت نہیں ملی. یہ گناہ کی سزا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی گناہ کے نتیجے میں ہمارا پیسہ ختم ہو جائے یا صحت برباد ہو جائے یا پھر ایکسیڈنٹ یا کوئی حادثہ ہو جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ سزا ملا. لیکن گناہوں کی بڑی نحوست یہ ہوتی ہے کہ رمضان جیسا مبارک مہینہ آیا اور اس میں ہمیں نیکیوں کی توفیق نہیں ملی. جمعہ جیسا دن آیا، مبارک دن، اس میں کثرت سے درود پڑھنا چاہیے اور کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے اور جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول ہونا چاہیے. لیکن اتنا بابرکت دن گزر جاتا ہے اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا. ایسے کتنے لمحات زندگی میں خیر کے آتے ہیں، نیکیوں کے آتے ہیں، سعادتوں کے آتے ہیں اور ہم اس میں خیر کے حاصل کرنے سے محروم رہتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ زندگی کا قیمتی لمحہ ضائع ہو جاتا ہے اور ہم ان لمحات میں اللہ کے قریب نہیں ہو پاتے. تو یہ بھی جو ہے گناہوں سے محرومی کی ایک سزا ہے. اس لیے رمضان چونکہ ابھی شب برات میں جو بیان ہوا اس میں نے آپ سے بتایا تھا کہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ اس عظیم الشان رات میں بھی ان کی بخشش نہیں ہوتی. یقیناً اس رات سے کہیں زیادہ اہم رمضان کا ایک لمحہ اس گناہ کے ہوتے ہوئے جب رمضان اس میں شعبان کی رات میں مغفرت نہیں ہوتی تو اسی طریقے سے رمضان کے دنوں میں اور رمضان کی راتوں میں بھی ان گناہ کے باقی رہتے ہوئے اللہ کی طرف سے بخشش اور رحمت نہیں ہوتی. اس میں سے سب سے اہم چیز جو ہے وہ تو یہ ہے کہ آدمی کا دل کینے سے پاک ہونا چاہیے. اگر کینہ رکھ کر کے ہم زندگی گزاریں گے تو جس طرح شب برات میں کینہ پر لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی، رمضان کے دنوں میں بھی اللہ کی بے شمار اور بے پناہ رحمتوں کے باوجود ایسے شخص کی مغفرت نہیں ہوتی. اس لیے ہمیں اپنے دل کو صاف رکھنا چاہیے حسد سے، بغض سے، کینہ سے اور دوسروں کے بارے میں برا سوچنے سے. تب جا کر کے رمضان کے مبارک مہینے کی برکت ہمیں حاصل ہو سکے. رمضان المبارک کا استقبال اس طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے اور کرنا چاہیے کہ رمضان المبارک کی اہمیت کو سمجھ کہ رمضان کتنا اہم ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے. اس سلسلے میں آپ حضرات کو حضرت شیخ سے فضائل اعمال میں جو واقعہ فضائل رمضان ہے اس کا ہر گھر میں تعلیم ہونا چاہیے اور ہر گھر کے ایک فرد کو رمضان کی برکت اور رمضان کے اندر اللہ کی طرف سے کتنی خیر و برکت نازل ہوتی ہے اور اس کے روزے کی کتنی زیادہ فضیلت ہے وہ ہر شخص کو معلوم ہونا چاہیے. کیونکہ اگر معلوم ہوگا تبھی جا کر کے اس کی قدر و قیمت سمجھ میں آئے گی. معلوم نہیں ہوگا تو غفلتوں میں گزر جائے گا اور پھر اس کا احساس نہیں ہوگا. جب اس کی اہمیت سامنے ہوگی تو آدمی اپنے نفس کو مشقت میں ڈال کر، پریشانیوں میں ڈال کر اللہ کے سامنے عبادت کے لیے کھڑا ہوگا، اپنے آپ کو تھکائے گا اور اللہ کا قرب حاصل کرے گا. کیونکہ انسان جب نیکیوں کے لیے تھکتا ہے تھکاوٹ تو ختم ہو جاتی ہے لیکن اجر اس کا باقی رہ جاتا ہے. تھکاوٹ کتنی دیر باقی رہے گی؟ تھکاوٹ ختم ہو جائے گا
لیکن اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے جب بندہ گناہ کی لذت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ کو نافرمانی کر کے اللہ کو ناراض کر کے تھوڑی دیر گناہ کے مزے کے لیے اللہ کے حکم کو توڑ دیتا ہے، وہ مزہ جاتا رہتا ہے، وہ لذت ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کا گناہ ہمیشہ کے لیے باقی رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو سوچنا چاہیے کہ رمضان المبارک سے پہلے آدمی رمضان کی اہمیت کو سمجھے اور رمضان کے فضیلت کو معلوم کرنے کی کوشش کرے۔ رمضان سے پہلے سے ہی کم کھانے کی عادت ڈالنا۔ رمضان کا مقصد روزہ رکھوا کر کے اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ ہمیں بھوکا رکھنا مقصود نہیں ہے، بلکہ کم کھانے کے اتنے فوائد ہیں کہ اس کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے رمضان کا روزہ ہمیں دیا۔ ایک تو یہ سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ نفس انسان کا سب سے زیادہ جس چیز سے کمزور ہوتا ہے وہ کم کھانا۔ ایک انسان بھوکا پیاسا اور پیاس کی شدت اور بھوک کی شدت میں بیٹھا ہوا تو اس کا گناہ کرنے کا دل کرے گا؟ بھوک لگی ہوئی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے اور بھوک اور پیاس سے پریشان ہے تو اس کے دل میں شرارت پیدا ہوگی کہ چلو آج فلاں جگہ جا کر کے عیاشی کریں گے۔ یہ دادا کب پیدا ہوتا ہے؟ جب خوب کھا لیتے ہیں پیٹ بھر کے اور پھر اس کے بعد کھانے کے بعد پی بھی لیتے ہیں، تب دل میں آتا ہے کہ چلو فلاں جگہ جائیں گے اور فلاں گناہ کریں گے۔ تو گناہوں کے بعد یہ کھانے کے بعد عیاشی کی خواہش پیدا ہوتی ہے اور بھوک اور پیاس کی حالت میں انسان کا نفس جو ہے وہ ٹوٹتا ہے، کیونکہ یہ دو دشمن ہیں انسان کے، ایک تو شیطان ہے، تو شیطان کو تو اللہ تعالیٰ رمضان میں قید کر دیتا ہے، لیکن نفس جو ہے وہ تو ساتھ میں رہتا ہے نا۔ تو اللہ نے روزہ رکھوا دیا تھا کہ روزہ کے ذریعے سے نفس کو بھوکا رکھا جائے، اس کو پیاسا رکھا جائے، اور بھوک اور پیاس کی وجہ سے کیا ہو جائے؟ نفس کی خواہشات مر جائے، نفس کمزور ہو جائے، اور پھر نفس کے تقاضے کو دبانا انسان کے لیے آسان ہو جائے، کیونکہ نفس کی رکاوٹ بنتا ہے اللہ کی عبادت میں کو پورا کرنے سے۔ اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا بے شمار احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں زبردستی ہم لوگوں کو اتنی دیر تک بھوکا رکھا اور روزہ رکھوا کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کم کھانے کی جو ہے ایک عادت ڈالنے کی مشق کروائی تاکہ ہم کم سے کم کھا سکیں۔ ہارون رشید کا زمانہ ہے اور اس زمانے میں ایک حکیم آیا ان کے دربار میں اور کہنے لگا کہ تمہارے قرآن میں وہ عیسائی تھا، پادری تھا اور حکیم بھی تھا، قرآن کریم میں تم کہتے ہو کہ ہر چیز کی تعلیم موجود ہے اور ہر چیز کا نظام موجود ہے، تو کیا طب کے حوالے سے اور صحت کے حوالے سے بھی کوئی اصول قرآن مجید میں بیان کیا گیا؟ تو انہوں نے اس وقت کے علماء سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے قرآن مجید میں۔ کہا کیا بیان کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو لیکن حد سے زیادہ آگے مت بڑھو۔ یہ آیت انہوں نے پڑھ کر سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کھانے پینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن حد سے زیادہ آگے بڑھنے، جس کو آج کل اوور ایٹنگ کہتے ہیں۔ تو جب آدمی ساری بیماریوں کا مجموعہ اسی وقت کرتا ہے جب اس کی ہیبٹ اوور ایٹنگ کی ہو، زیادہ کھانے کی ہو، تو اس کی وجہ سے انسان بیماریوں کا مجموعہ بن جاتا ہے اور پھر بیماریاں اس کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ اچھا حدیث میں کچھ ہے اس سلسلے میں، تو فرمایا حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المعدۃ بیت الادواء، معدہ جو ہے انسان کا جو پیٹ ہے وہ ساری بیماریوں کی جڑ ہے، ساری بیماریوں کا گھر ہے۔ اور معدے کے اندر خرابی کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ زیادہ کھانے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ ایک حکیم مدینہ منورہ میں آیا اور 1 مہینے قیام کیا، سوچا کہ میری دوائیاں خوب چلیں گی، مہینہ بھر ہو گیا لیکن ایک مریض بھی ان کے پاس آیا نہیں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا میں تو یہ سوچ کر کے آیا تھا کہ یہاں کوئی حکیم نہیں ہے تو میرا دھندا خوب چلے گا، یہاں پہ کوئی بھی نہیں آیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہاں کے لوگ اس وقت تک نہیں کھاتے جب تک شدید بھوک نہیں لگتی، اور جب بھوک باقی رہتی ہے تو چھوڑ دیتے ہیں، بھوک باقی رہتی ہے تو چھوڑ دیتے ہیں۔
تو کہا کہ جس قوم میں یہ مزاج پیدا ہو جائے تو اس کو کسی حکیم کی یا ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو رمضان مبارک کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے گویا کم سے کم ہم تھوڑا بہت کھا لیں، کم سے کم کھائیں، لیکن معمول رمضان کے مبارک مہینے کو لوگوں نے یہ نام دیا ہوا کہ یہ کھانے پینے کا مہینہ۔ بعض غیر مسلم لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ تمہارا کھانے پینے والا مہینہ کب آ رہا ہے، چونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ جو نعمتیں رمضان میں کھانے پینے کی ملتی ہیں وہ اور دنوں میں تو میسر بھی نہیں ہوتی ہیں۔ تو رمضان اللہ نے جس مقصد کے لیے دیا ہے اس مقصد کو ہم کیا کریں، رہنے دیں، تاکہ کم کھانے کا مقصد پورا ہو جائے۔ کسی بھی چیز پہ جب اوور لوڈ ہو جاتا ہے تو وہ چیز خراب ہو جاتی ہے۔ تو انسان اپنے جسم کو جو ایک امانت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے، اس امانت کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے۔ صحت سے بڑھ کے کوئی دولت نہیں۔ علماء میں اس بات میں اختلاف ہے کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت کیا ہے۔ اللہ کے بعض علماء نے کہا کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہے، کہ اس کی وجہ سے آدمی صحابی کا مقام حاصل کر لیتا ہے۔ اور بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ اس سے بھی بڑی دولت صحت ہے، کہ صحت نہیں ہو تو انسان اللہ کا حکم پورا نہیں کر سکتا۔ تو صحت اتنی عظیم دولت ہے جس کے حوالے سے لوگ غافل ہیں اور غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس لیے حدیث میں فرمایا گیا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں میری امت میں ایسی ہیں کہ جس میں بہت سے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، الصحت والفراغ، ایک تو صحت ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آدمی فرصت کے اوقات، آج فارغ وقت ہے تو اس کو غنیمت سمجھ لیں، لیکن اس کو غنیمت نہیں سمجھتے، پھر ایسی مصروفیت آتی ہے کہ آدمی چاہ کر کے بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ جوانی کا زمانہ ہے، تندرستی کا زمانہ ہے، آج کچھ کیا جا سکتا ہے لیکن نہیں کرتے ہیں اور اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب کرنا چاہتے ہیں تو کرنے کی طاقت نہیں رہتی۔ تو رمضان مبارک کے مہینے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے تھے، اور یہی وجہ ہے وہ رمضان کے لیے تیاری ہوتی تھی کہ ابھی سے کم کھانے کی اور روزہ رکھنے کی عادت رہے گی تو رمضان میں بھی روزہ رکھنا آسان ہوگا۔ اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ کھانے سے انسان صحت مند بنتا ہے اور طاقتور بنتا ہے، یہ غلط نظریہ اور غلط خیال ہے۔ شیر کتنا طاقتور ہے، لیکن شیر کو ہفتے میں ایک دن صرف گوشت کھلایا جاتا ہے، بس اس کی خوراک ہفتے میں ایک دن گوشت کھلایا جاتا ہے، وہ بھی بہت معمولی سا، کچھ زیادہ نہیں۔ اور شیر سے بھی زیادہ طاقت مگرمچھ کے اندر ہوتی ہے، اور اس کی زندگی جو ہے 150 سال، 250 سال تک ہوتی ہے، اور ایک مگرمچھ کا وزن 700 کلو ہوتا ہے، 700 کلو، لیکن 24 گھنٹے میں اس کی خوراک کتنی ہے؟ 700 گرام۔ 700 گرام جانتے کتنا ہوتا ہے؟ آدھا کلو سے تھوڑا سا زیادہ، 500 گرام آدھا کلو۔ ہمارا تو ایک وقت کا 1 کلو ہوتا ہے، ایک وقت ناشتے میں 1 کلو، اور جو لوگ ڈائٹنگ وائٹنگ کرتے ہیں تو بولتے ہیں کہ 1 کلو سلاد کھاؤ کم سے کم، تو سلاد بھی 1 کلو کھانے کے لیے ہوتا ہے، تو 3 وقت میں کتنا ہو جاتا ہے۔ اور پھر مغرب اور عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت چائے میں اور سموسے میں اور پتہ نہیں کن کن چیزوں میں ہمارا، تو ہم ایک تو مگرمچھ کے وزن سے کتنا، اس کی 700 کلو کے مقابلے میں یعنی 100 کلو کے ساتھ آدمی ہو تو ایک مگرمچھ بنتا ہے، تو اس حساب سے ہماری خوراک کتنی کم ہو جائے۔ 3 کھجور میں اتنی کیلوریز ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے 3 دن تک آدمی زندہ رہ سکتا ہے، بھوک کی وجہ سے نہیں مرے گا۔ کوئی اور مرنے کی وجہ ہو تو الگ بات ہے، لیکن بھوک کی وجہ سے اور خوراک نہ ملنے کی وجہ سے اگر کوئی آدمی گویا 1 کھجور کھا لیا تو 24 گھنٹے تک وہ زندہ رہ سکتا ہے 1 کھجور کی بنیاد پر۔ اتنی کیلوریز اس کے اندر ہوتی ہے 1 کھجور کے اندر۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ وَقُلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، ابن آدم کو وہ چند لقمے کافی ہیں جو اس کی کمر کو سیدھی رکھ سکے، جس سے اس کی کمر سیدھی رکھ سکے، یعنی زندہ رہنے کے لیے جتنا کھانے کی ضرورت ہے اتنا کھا۔
حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے کہا کہ یہ زمانہ جو ہے وہ کمزوری کا زمانہ ہے، اس لیے میں یہ تو نہیں کہتا کہ بالکل کھانا پینا بند کر دیا جائے یا بہت زیادہ کم کر دیا جائے، لیکن اتنا تو آدمی کر ہی سکتا ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان تردد میں مبتلا ہوتا ہے کہ اب کھاؤں کہ نہیں کھاؤں۔ بتا آپ لوگوں کے ساتھ بس یہی وقت ہوتا ہے کھانا چھوڑنے کا، اس کے بعد بھی اگر ایک پلیٹ لیتا ہے آدمی تو پھر اس کا مطلب یہ کہ وہ زیادتی کر رہا ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے آدمی کیا کرے، ایک وقت آتا ہے نا کہ جس میں آدمی کو لگتا ہے اب لوں کہ نہیں لوں، تو وہ وقت کھانا چھوڑ دینے کا ہوتا ہے۔ اور پھر حدیث میں بھی ہے کہ کھانے کو بہت زیادہ چبا چبا کر کھانا چاہیے، چبا چبا کر کھانے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ ہضم ہو کر کے پیٹ میں داخل ہوتا ہے، لیکن اگر آپ جلدی جلدی کھانے کے عادی ہیں تو اوور ایٹنگ تو ہو جائے گی، اور پھر جو دانتوں کا کام ہے وہ آنتوں کو کرنا پڑے گا، تو آنت خراب ہوں گی کہ نہیں ہوگی۔ اس لیے حکیم لوگ بولتے ہیں کہ 32 دانت اللہ نے اس لیے دیے ہیں کہ ایک لقمے کو کم سے کم 32 دفعہ چبا کر پھر اندر داخل کرنا چاہیے، تب جا کر کے آپ جو اس طرح آہستہ آہستہ کھانے کا عادی ہوگا تو پھر اس کی خوراک خود بخود کم ہوتی چلی جائے گی۔ تو یہ بھی ایک رمضان المبارک میں مشق کرنے کی چیز ہے، اور خاص طور سے افطار میں تو تلی ہوئی چیزوں سے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور ایک دم سے ٹھنڈا پانی وغیرہ پینے سے بھی بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں لوگوں کے قلوب بہت نرم ہوتے ہیں، اس لیے رمضان المبارک کو دعوت کے کاموں میں استعمال کرنا چاہیے، لوگوں کی ترغیب اور لوگوں کو خیر کے کاموں کی دعوت دینا اور اچھائیوں پر ان کو آمادہ کرنا۔ رمضان المبارک میں رمضان اور روزے سے متعلق مسائل سیکھنا چاہیے۔ بغیر مسئلہ سیکھے ہوئے انسان جو کام کر رہا ہے اس سے ریلیٹڈ مسئلے کا معلوم ہونا اس انسان کے اوپر فرض عین ہے۔ بہت سے لوگ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے لیے روزہ نہ رکھنا واجب ہوتا ہے، اور پھر بھی وہ روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے بیمار ہو جاتے ہیں اور ہلاکت کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرے لیے ان حالات میں روزہ رکھنا کیسا ہے، اور اس کے مسائل کو سیکھنا چاہیے۔ رمضان المبارک کا گہرا رشتہ ہے قرآن مجید سے۔ قرآن مجید، چونکہ قرآن مجید ہو یا دیگر آسمانی کتابیں، وہ ساری کی ساری اسی مہینے میں نازل ہوئی۔ شب قدر اور اعتکاف یہ در حقیقت نزول قرآن کی سالگرہ ہے۔ قرآن مجید، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کا دور فرمایا کرتے تھے، اور جب آپ کی زندگی کا آخری سال تھا تو اس سال آپ نے 2 مرتبہ دور فرمایا کرتے جبریل امین کے ساتھ۔ تو رمضان المبارک میں ہر مسلمان کو سب سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے اس بات کی کہ ہم قرآن مجید کو وقت دے سکیں۔ اگر آپ کو پڑھنا آتا ہے تو بہت مبارکبادی کے مستحق ہیں، اگر نہیں پڑھنا آتا ہے تو پڑھنا سیکھیے، اور پڑھنا آتا ہے اور پرانے زمانے میں پڑھنا سیکھا تھا، پرانے زمانے میں کسی دادی نے سکھا دیا ہوگا، یا پرانے زمانے کے کسی مکتب میں آپ نے پڑھا ہوگا اور وہ مجہول، اور قرآن مجید کی تجوید کی رعایت کے بغیر اگر آپ پڑھ لیں تو قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیے۔ زیادہ وقت رمضان میں مسجد میں گزرتا ہے نا، آپ کسی حافظ کو پکڑ لیجئے، کسی جاننے والے کو پکڑ لیجئے، اور بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے توفیق دے تو اجتماعی طور پہ ایک ایسا حلقہ ہونا چاہیے کہ لوگ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ سیکھ سکیں۔ آپ لوگ نیت کیجئے انشاءاللہ کہ ہم قرآن مجید کو سیکھیں گے، اگر پڑھنے آتا ہے تو تجوید کے ساتھ سیکھیں گے، نہیں پڑھنے آتا ہے تو شروع سے پڑھنا سیکھیں گے، اور جن کو تجوید کے ساتھ بھی پڑھنا آتا ہے وہ قرآن مجید کو ترجمہ کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ قرآن مجید کی تفسیر کا الحمدللہ حلقہ لگتا ہے، اس میں بشاشت کے ساتھ قرآن مجید کی تفسیر کے حلقے میں بیٹھیں گے۔ یہ سب کام رمضان المبارک سے پہلے رمضان کے استقبال کے دائرے میں آتا ہے۔ ہم رمضان کے مہینے کا استقبال کریں، اور رمضان المبارک میں خاص طور سے ایک اہم کام رمضان کا وہ ہے دل کے اندر ہمدردی اور خودگساری پیدا کرنا۔ ہمیں بھوکا اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ ہم دوسرے کی بھوک کا احساس کر سکیں۔
ہمیں بھوکا اس لیے رکھا جاتا ہے، پیاسا اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ ہم دوسرے کی پیاس کو محسوس کر سکیں کہ ایک آدمی بھوکا رہ کر کے کیسے زندگی گزارتا ہوگا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، اور خاص طور سے ہمارے فلسطینی بھائی جو کئی دنوں سے کوئی چیز ان کو کھانے کے لیے نہیں ملی۔ آج کل ایک تصویر وائرل ہو رہی ہے، ایک چھوٹا سا بچہ، اس کے پیٹ پہ پتھر بنے ہوئے، دور نبی کی یاد اس نے تازہ کر دی جب جنگ خندق میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے اپنا پیٹ دکھایا اور ان کے پیٹ پہ ایک پتھر بنا ہوا تھا، تو حضور نے اپنا کرتا اٹھا کر کے دکھایا، حضور کے پیٹ پہ 2 پتھر بنے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھوک کی شدت میں بھی اپنے دین کے کام کو نہیں چھوڑا اور اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے۔ ہمیں یہ احساس پیدا ہونا چاہیے کہ بھوک کی شدت کتنی خطرناک چیز ہوتی ہے، دوسروں کے دکھ درد کو محسوس کرنا چاہیے اور دوسروں کے کھلانے پلانے کا انتظام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس رمضان کو ہمارے ساتھ، ہمارے اوپر خیر کے ساتھ، عافیت کے ساتھ سایہ فکن فرمائے اور رمضان کی برکتوں